کوئی آپ کو آ کے کہہ دے کہ مجھے شک ہے یہ تیری ماں نہیں ہے، کیا کہو گے؟ رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے ایسی ہے، یاد رکھو مسلمانوں، ہمارا وجود صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت قائم ہے، صرف رسول اللہ کی بدولت۔ دیکھو آج اسلام کے کتنے فرقے ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی ہیں، انصاری ہیں، پٹھان ہیں، قریشی ہیں، میر ہیں، ڈار ہیں، افغان ہیں، عرب ہیں، افریقن ہیں، کتنے فرقے ہیں ہمارے پاس۔ لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو اگر کسی طاقت نے متحد قرار رکھا ہے، اگر پوری دنیا کی حکومتوں کو اسلام کے اتحاد سے ڈر لگتا ہے، اگر پوری کائنات کے مسلمان کسی نام پر اکٹھا ہو سکتے ہیں، اگر ساری دنیا کے مسلمانوں کے دل کسی ذات کے لیے با ایک وقت دھڑکتے ہیں، اگر کائنات کے سارے لوگ کسی ذات کی عزت کے لیے ایک بار ایک وقت میں کھڑے ہو سکتے ہیں، تو وہ صرف ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اس لیے یاد رکھو کہ اگر کوئی آ کے نعوذ باللہ، کئی لبرل مولوی ہیں، ایک مولوی میرے پاس لبرل آیا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے، تو مجھے ایک دن کہنے لگا کہ حضرت میں قادیان ہو کیا ہوں؟ میں کہا اٹھو، یہ چائے مت پیو، وہ دروازہ ہے، باہر نکلو، دفع ہو جاؤ۔ جن کو غداروں سے پیار ہے وہ اسلام کے کچھ نہیں لگتے، اور اس ملک کا بھی قانون ہے، سنو، اور اس ملک کا نہیں، دنیا کے ہر دیش کا قانون ہے کہ مخالف کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، مخالف کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، دشمن کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی ملک سے غداری کرے تو پھر اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح ختم نبوت کا مسئلہ ہے کہ تمام مسئلوں کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے اور پھر ان میں صلح ہو سکتی ہے، اگر لیکن کسی کو ختم نبوت کے مسئلے سے اختلاف ہے تو وہ اسلام کا غدار ہے، اور غداروں کے ساتھ کوئی صلح کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ 6 سال کے ہیں، امی چلی گئی۔ کتنے سال کے بھائی؟ 6 سال کے امی چلی گئیں۔ ام ایمن ساتھ میں ہیں، فرماتی ہیں کہ میں جب حضرت آمنہ کی تدفین کے بعد نیچے آئی تو رسول اللہ نظر نہیں آتے، 6 سال کے ہیں، کہیں غائب ہو گئے، اور پھر دیکھا کہ ابوا پہاڑی کے اوپر سے رونے کی آواز آ رہی، میں بھاگ کے اوپر گئی تو 6 سال کے محمد اپنی ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے۔ فرمایا امی تو مجھے چھوڑ گئی؟ فرمایا تو مجھے کیوں چھوڑ کے چلی گئی؟ اور پھر اس 6 سال کے بعد مسلمانوں 63 سال کے محمد مدینے سے مکے چلے حجۃ الوداع کے لیے، اس ابوا پہاڑی کے قریب سے گزرے، 1,24,000 کا لشکر، 1,24,000 کا لشکر رواں دواں ہیں۔ محمد رسول اللہ نے جب ابوا پہاڑی کو دیکھا، اپنی اونٹنی موڑی، ابوا پہاڑی پر رکے، اپنی ماں کی قبر کے پاس اترے، بیٹھ کے ہزاروں قطار رونے لگے۔ فرمایا میری ماں تو مجھے چھوڑ کے چلی گئی تھی۔ 63 سال کے محمد پھر بچوں کی طرح روتے۔ 1,24,000 کا لشکر رک گیا، حیران ہے، پریشان ہے، ہزاروں قطار لوگ رو رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ دونوں گھٹنے اٹھائے، سر اس میں رکھا، اپنی ماں کی قبر پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا اماں تو مجھے چھوڑ کے نہیں چلی گئی۔ سارے حیران ہیں، سنو تمہارے نبی نے کیا کیا مسلمانوں۔ نبی علیہ السلام نے یہ کیا، جب بہت دیر ہو گئی روتے روتے نا، جب 63 سال کے تھے، جب ابوا پہاڑی پر رکے، تو سیدنا ابو بکر نے ایک بار پھر آ کے جپھی ڈالی، یا رسول اللہ بس کیجئے، یا رسول اللہ آگے مکے میں لوگ انتظار کرتے ہیں۔ ارے قربان جاؤں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاریخی بات کہی سیدنا ابو بکر پہ۔ فرمایا ابو بکر آج میں نہیں جاؤں گا، آج کی رات یہیں ابوا پہاڑی پر اپنی ماں کی قبر کے پاس بستر لگا کے رہوں گا، آج میں اپنی ماں کے پاس نہیں جاتا۔ میں یہ رسول اللہ کا دین ہے مسلمانوں، یہ رسول اللہ کا دین ہے۔ انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ حکومت میں رشتے کیسے نبھانے،
इंसाफ करके, माफ करके, रिश्ते दारियों में रिश्ते कैसे निभाने हैं, उनको अपना वक्त दे के माँ बाप से कैसे रिश्ते निभाने, उनके लिए अपना वक्त कुर्बान करके जो चले गए उनसे रिश्ते कैसे निभाने, उनको याद करके रसूलुल्लाह ने कदम कदम पे मुसलमानों अपने किरदार से हमें तरबियत दी है। अगर अब भी मुसलमानों को दीन समझ नहीं आएगा तो कोई फतवा, कोई मसला इनको दीन समझा नहीं सकता है। ये आज के दिन के वाक़यात हैं, रमज़ान के, इस अशरे के, आखिरी अशरे के। तो दुआ कीजिए कि हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इस ज़िंदगी से अल्लाह सीखने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में झांकने की तौफीक दे, अपनी ज़िंदगी में झांकने की तौफीक दे। और जाते जाते इतना ज़रूर कहूँगा कि ये रमज़ान का महीना है, फराकी के साथ लोगों को दीजिए, लेकिन उसके साथ साथ, देने के साथ साथ, जो गरीब लोग दुकानों के बाहर सड़कों पे खड़े सामान बेच रहे हैं, ये कोठियां बनाने के लिए नहीं बेच रहे। ये जो गरीब कोई आदमी कोई जराबे लेके, कोई गुब्बारे लेके, कोई चंद फल के टुकड़े लेके सड़कों पर खड़े हैं ना पूरी दुनिया में, ये बड़े बड़े शोरूमों के मालिकों की तरह कोठियां बनाने के लिए नहीं खड़े हैं। ये 2 वक्त इज्जत की रोटी चाहते हैं, वरना ये भी चोर बन जाते हैं। तो जब ऐसे गरीबों को देखो तो सिला रहमी से उनसे सामान खरीद लो, ताकि उनका भी एक दिन का कम से कम गुजारा हो जाए। आपको भी अल्लाह करीम अपना महबूब बंदा बना ले। रमज़ान सिला रहमी का नाम है, रमज़ान मोहब्बतों का नाम है, रमज़ान अकीदतों का नाम है। खुदा की कसम, अगर अब भी माँ बाप किसी के नाराज़ हैं, पैर पड़ जाओ, जाके उनके पैर पड़ जाओ, जब तक राजी ना हो सर ना उठाओ, पैर पड़ जाइए उनके। और जो नाराज़ है उनको मनाइए। जो पुराने दोस्त इस इंतज़ार में है ना कि एक दफ़ा तुम्हारा फ़ोन आएगा, और अगर किसी को ये मान है कि तुम्हारे घर से कुछ आएगा, उसकी इज्जत बढ़ जाएगी, तो उसका मान टूटने ना दो। मजहब की ऐनक लगा के कभी गरीब को ना देखना, और मजहब की ऐनक लगा के कभी इंसाफ ना करना, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का हुक्म है कि हम दुनिया को इज्जतें बांटने आए हैं, हम दुनिया को मोहब्बतें बांटने आए हैं, हम दुनिया के अंदर नफरत का पैगाम लेकर नहीं आए हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला ये जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने वाक़यात आज सुने हैं, अल्लाह ताला इनको हमें अपनी ज़िंदगी में डालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।